یا مدد ایک بڑی گزارش ہے تو ہر وقت ایسے متوجہ کیا کرتا ہے کہ ہم سب یہاں جتنے بھی تشریف سب کے سب بلا فصل کے معنی والے اور ممبر اور آپ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جو بلا فصل کے معنی والوں کو زیب تو آئیے آپ تشریف ہے آجے نہیں آجے آجے بہت سارا قرآن آئیے تشریف ہے آجے آجے شیخ علی بھی آج آجے سے ادوشن کرتا تشریف بیٹا تو آؤ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبدعي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى الطيبين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الشاكرين العابدين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق أينما تكونوا يدرككم الموت ولا كنتم في بروج مشيدة صلوات تمام تر سامعین و حاضرین سے گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ مل کر ہم سب کے گزر جانے والے بزرگ حضرت علامہ آیت اللہ حسن رضا قدیری صاحب مرحوم مدفون ان شریف نے بھی مجھے آپ کے سائے میں رہنے کے قابلیت مواقع مل سکے، لیکن جب میں لندن سنایا گیا تو آپ نے اپنے طور طلب مجھے ٹھہرا جو حق کے بزرگی ادا کیا وہ میری صفحہ ذہن پر اور لوح قلب پر نقش تھا، نقش ہے اور نقش نہیں تھا، یعنی اتنے بڑے علامہ کا معمولی سے الفاظ کے لیے
رات دن اپنے آپ کو وقف کر دینا، یہ میری حیرت کی انتہا تھی اور میری مسرت کا میران تھا کہ ہمارے علماء ایسا اخلاق پیش کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محمد و آل محمد کی نسبت کی زمین کے سینے پر چلتی پھرتی ایک تصویر ہے۔ خدا ان کے درجات بلند کرے اور ان کی آل اولاد کو، عائشہ عارف کو، افراد خاندان کو اور جو ان سے تعلق پذیر ہے ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقین جانیے یہ میں ویسے بھی آپ میرے اللہ کی محبت سے واقف ہیں، میں کسی قسم کے اولو سے کام نہیں لے رہا۔ ایک دن میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب انہوں نے وہاں لندن میں جوتا اتار کر گیا تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے جوتا الٹا اتارا ہے۔ جب میں واپس آیا تو وہ سیدھا کیا ہوا تھا اور وہ علامہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے سیدھا کیا۔ جب میں نے ان کے ہاتھ چومے اور میں نے عرض کیا یہ آپ نے کیا کر دیا، تو فرمانے لگے امام صاحب میرے والد کے بزرگوار جب شیعہ بنے تھے تو آپ اس زمانے میں ان کے سائے میں تقریریں کیا کرتے تھے، تو لہٰذا میں نے یہ کچھ قدم اٹھایا ہے یہ آپ کو الفام سمجھ کر نہیں اٹھایا بلکہ ذاکر امام سمجھ کر اٹھایا ہے۔ اللہ کے درجات بلند کرے، داماد بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، داماد بلند صلوات۔ صاحبان علم، معرفت، محبت اور اس وقت آپ کے سامنے سورہ النساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 78 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ رہتی دنیا تک کے لیے عمومی طور پر تمام اولاد آدم کو اور خصوصی طور پر تمام کے تمام صاحبان اسلام و ایمان کو اللہ یہ عدل فیصلہ سنا رہا ہے کہ دیکھو میری طرف سے جب مطابق کی تقدیر تمہارے لیے موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ نہ سوچا کرو کہ ہم اس سے بچ جائیں اور خوف کھاتے ہوئے موت کی طرف بڑھنے سے تم اپنے آپ کو رنجیدہ ثابت نہ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت ایک ایسا عدل فیصلہ ہے جسے ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک وقت میں تمہیں ہر حالت میں قبول کرنا پڑے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اے بنی نوع، اے فرزندان آدم، تم مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، جنوب میں ہو یا شمال میں ہو، بحر البر میں ہو، خلا میں ہو یا فضا میں ہو، جہاں بھی تم ہوگے موت کا آئینی پنجہ تمہاری گردن تک پہنچتا رہے گا۔ تم خواہ زمینی میدانوں میں ہو اور خواہ پہاڑوں کی غاروں میں ہو، تم کلا بند ہو کر، مضبوط کلا بند ہو کر اپنے آپ کو گلے میں محصور کر کے موت کے ڈر سے بچنے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے اس میں بیٹھ جاؤ اور یاد رکھو موت ہر حالت میں تمہارے سر پر سایہ فکر رہتی ہے اور سایہ فکر رہے گی، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح سورہ یونس میں، سورہ جمعہ میں
اللہ پھر ارشاد فرما رہا ہے ہمارے رسول سے کہ میرے حبیب اپنے افراد امت سے میری طرف سے یہ فرما دیجیے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہ وہ موت جس سے تم ڈرتے ہو، گھبراتے ہو اور اکثر میدان چھوڑ کر بھی بھاگ جاتے ہو، تو تفرون منہ جس سے تم گھبراتے ہو، ڈرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، کہ ہر حالت میں تم سے ملاقات کر کے رہے گی۔ اب اسی کو حضرت علی علیہ السلام اپنے ایک فرمان میں واضح کر رہے ہیں، ذرا درود پڑھیے صلوات۔ جلد نمبر 1 میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک کافی طویل فرمان ہے، میں صرف ایک جملہ ادا کر رہا ہوں جس کا اس سے تعلق ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں تعالی علی استعد للموت، اے امت مصطفی کے امتی کہلوانے والوں، یا اے اپنے آپ کو فرزند آدم کہلوانے والوں، اے انسانوں، اے صاحبان روح، یاد رکھو تم جہاں بھی ہو، استعدوا للموت، ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے باقا نگاہ رکھو، یعنی ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ رکھو، موت کے لیے تیار رکھو۔ کیوں؟ فقط اذنتہم، یہ موت ہر وقت تمہارے سروں پر سایہ فکر رہتی ہے، جس طرح تم آسمان کے سائے سے نکل کر کہیں اور نہیں جا سکتے، اسی طرح تم موت کے سائے سے نکل کر کہیں اور پناہ حاصل نہیں کر سکتے۔ بہت ہر حالت میں تمہارے سروں پر سایہ فکر رہتی ہے۔ پھر اور آیت پڑھ رہا ہوں، جب موت ہے ہی حقیقت، جب موت ہے ہی حق، تو پھر اسے کیوں ڈرتے ہو، اسے کیوں گھبراتے ہو؟ یاد رکھو، یاد رکھو کہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ خوف نہیں کھاتے، خود نہیں کھاتے، بہت سے نہیں ڈرتے۔ یہ آیت ہے سورہ یونس کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اگر تم اللہ کی اطاعت میں بنا ہوگا، اللہ کی اطاعت میں فرمانبرداری میں بنا ہوگا، کتاب اللہ کی مندر پر رہتے ہو، تو پھر نوش سے ڈر کیسا، یہ حضر کیسا، یہ رات کیسا۔ اسی طرح یہودیوں سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ سورہ نمبر ہے، پھر سورہ نمبر 62 ہے، الجمعہ، آیت نمبر ہے 6 اور 7۔ ان زعمتم ان لکم اولیاء اللہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ خیال ہے ناقص ہے کہ تم ہی اللہ کے مطلوب ہو، باقی لوگوں کے علاوہ تم بھی اللہ کے محبوب ہو، تو پھر دلیل پیش کرو اللہ کے محبوب ہونے کی، اللہ کے مطلوب ہونے کی، اللہ کے دوست ہونے کی، پھر دلیل پیش کرو۔ تو اللہ خود فرما رہے تو دلیل کیا ہے؟ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم واقعی اللہ کے محبوب ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، موت کی آرزو کرو۔ دیکھیے یہ بہت بھی اور یہ مضمون بھی ہے تو خاموش رہنے کا، لیکن پھر بھی میں یہ آیت پورا دے رہا ہوں کہ اگر تم اللہ کے محبوب ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اب یہاں میں رک کر دو چیزیں پیش کر رہا ہوں، صرف 2-4 لفظوں میں۔ اگر تم اللہ کے محبوب ہو یعنی کیا؟ اگر تم غیر المحظور ہو، انعمت علیہم غیر المحظور، اگر تم غیر المحظور ہو، کہ میں نے غیر المحظور جو کہا ہے، محبوب کی ضد ہے غیر المحظور، یعنی ایک ہے محبوب، ایک ہے محظور۔ تو یہ محظور کیا ہے؟ محبوب کی ضد ہے، یعنی ہمیں چلا
ہمیں قائم رکھ ان کے راستے پر جو غیر مقصود ہے، یعنی جن پر تیرا کبھی خبر نازل نہیں ہوا، تو اب مقصود ہے محبوب کی دل، جو سارا صاحبان علم کا مجمع ہے، بتائیں گے اب ترجمہ کیا ہوگا کہ ہمیں قائم رکھ ان کے راستے پر جو وہاں بھی تیرے محبوب تھے اور یہاں بھی تیرے اللہ کو نازل کرنا چاہے گا۔ راستے میں بڑی بارش تھی، آندھی تھی، لیکن قبلہ علامہ الحاج ڈاکٹر محمد حسین صاحب کا حکم تھا کہ آپ نے پورے 2 بجے تک ہر حالت میں پہنچنا ہے، اور نصیر صاحب کو خدا زندگی دے، اس نے گاڑی کو بھی آنکھیں بند کر کے چلائے تاکہ مولانا کا حکم جو ہے وہ سر آنکھوں پر تھا۔ تو ہمیں چلا قائم رکھ کس کے راستے پر؟ غیر مقصود۔ اللہ کیا کرے گا؟ محبوب کے راستے پر۔ اب وہ محبوب کون ہے جن کے راستے پر قائم رکھ؟ رسول کو تو ہر کوئی محبوب خدا کہتا ہے، شیعہ ہے، شیعہ ہر ایک رسول پاک کو محبوب خدا مانتا ہے، لیکن یہاں کیا ہے؟ جمع ہے غیر مقصود۔ اب اور اللہ کا محبوب کون ہے؟ تو ہم محبوب ہی سے پوچھتے ہیں، خدا کے محبوب سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ فرمائیے کہ جن کے راستے پر قائم رہنا ہے یہ اور محبوبات کے سائے میں کون ہے؟ اور بیچے ایک حدیث پڑھنا، آپ سب کو یاد ہے، مجھے پتا ہے آپ سب کو یاد ہے، لیکن میں یاد دہانی کرا رہا۔ خیبر کے میدان میں رسول نے اعلان کیا کیا تھا؟ سارے جملے میں یہی فرمایا تھا نا، نمود کے اندر رایت مدن رجل کرال غیبہ پکرال یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، نا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کے سائے میں علی ابن ابی طالب تو گویا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ دعا مانگو یا اللہ کہ تم ہمیں محمد و علی کے راستے پر قائم رکھ۔ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو، تم اللہ کے مطلوب ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اب یہ نوجوان ہم سے کہتے ہیں بھئی جب یہ ہے کہ محبوب ہو تو اللہ کے سامنے اس کے مطلوب ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ جب علی محبوب ہے تو کیا پھر علی بھی موت کے متمنی رہے ہیں؟ اب اس کو دیکھنے کے لیے ہم جنگ صفین میں پہنچ گئے۔ جنگ صفین میں بغیر فراق لعنت الحریر میں جب ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تلواریں بڑھ رہی تھی، نیزے لاگ رہے تھے، دشمن کا گھیرا تھا، لیکن امیر المومنین غالب علی کل غالب، میں نے اور فکرہ ادا نہیں کیا، غالب علی کل غالب، بغیر جہاد کے خود ساتھ کے رنگ میں فوجوں میں گھس کر دائیں بائیں آگے پیچھے حملہ آور ہو رہے ہیں۔ دیکھنے میں امام حسن گھوڑے کی نگاہ تک پہنچے، عرض کیا کہ ابو الحسن یعنی بابا جان ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، تلواریں آگے بڑھ رہی ہیں، نیزے ٹوٹ رہے ہیں، بے شک بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں آپ نے زرہ کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا، لیکن آج دو جگہ پہل دے کیونکہ چاروں طرف موت کا پہرا ہے، تو اب سنیے اللہ کا محبوب جواب کیا دے رہا ہے؟ حضرت بیٹا حسن اِنَّا عَبَابَ لَا يُبَالِي مَكَانَ الْمَوْتِ اور مَكَانَ الْمَوْتِ والے بیٹا جنہ کی کیا ضرورت ہے؟ تیرا باپ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ باپ علی پہ آ پڑے یا علی باپ پہ نہ پڑے۔
ایسی قرآنی صاحب آپ سے سن کر ہی میں مسکرا رہا ہوں جو مولا علی نے جنگ صفین میں ابن عباس کو جواب میں فرمائی تھی. جب عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا اور ادھر علی نے نماز شروع کر یعنی جنگ میں میدان جنگ میں صفین میں لڑتے لڑتے جب نماز کا وقت داخل ہوا تو علی نے تلوار روک وہی تیروں کے سائے میں علی نے نماز شروع کر دی. آج کوئی بدبخت کہتا ہے ہمارے اوپر سے کہ علی نماز نہیں پڑھتا تھا. ہمارے اوپر سے سن تو یہ ہے کہ ممبر محمد و آل محمد پر کھڑے ہوگا ایک بدبخت کہہ رہا ہے کہ علی نماز نہیں پڑھتا تھا, حسین نماز نہیں پڑھتا تھا. یعنی ہمارے ممبر سے سابقین کو جھٹلایا جا رہا ہے اور ممبر نیچے سے نعرہ لگا رہا ہے. اس سے سب سے بھی ہمارے لیے تعریف دو اور کیا ہوگا. اس پہ میری عادت ہے میں ممبر سے نام نہیں لیا کرتا. میری تقریر کے بعد جو بھی پوچھنا چاہے کہ کون صاحب ہے میں نے محفوظ ہے میں تو گلے دکھا دوں گا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نہ علی نماز پڑھتا تھا نہ حسین نماز پڑھتے تھے. نماز ہے کیا؟ یعنی تحقیر نماز منانے کے لیے وہ آل محمد کو جھٹلا رہا اور نیچے سے کچھ لوگ نعرہ لگا رہے ہیں. حالانکہ جنگ کے ایک علامہ شرافی صاحب ہے جن کا نام میں نہیں جانتا, انہوں نے اسی پر بہت اچھا جاری کیا ہے اور جواب دیا ہے اس کو نام لے کر کہ فلاں نے فلاں 4 دن کے اندر اندر یا تو تم معافی مانگو اور اگر تم نے معافی نہ مانگی تو ہم پورے شیعان پاکستان کو یہ ڈال دیں گے کہ جہاں جہاں وہ ہے وہ تمہارے خلاف FIR درج کرائیں کیونکہ جو محمد و آل محمد کے گستاخ ہیں جب ہم نے قانون میں نہیں مانا جو آج جو کو صدیق ماننے سے انکار کرتے اور ممبر پر وہ منوانے کی کوشش ہے جو انہوں نے کبھی تصور میں بھی نہیں کہا. اب یہ فکر ہو کے نہیں ہے یہ میرے ہیں. حضرت علی تو ساری زندگی یہی فرماتے رہے بناوا نحن معبد اللہ بناوا نحن معبد اللہ. اگر ہم محمد آل محمد نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہوتا. پیچھے کو بیٹھو. میرے ایمانی اور روحانی نوجوان بیٹو نوجوان عزیزو جتنی میری اب تک رابطہ قائم ہو باہر جانے سے پہلے جہاں سے تمام شیخ مجمع جہانوں سے پور ہوتا ہے میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا آگے بڑھو اگر جہاد اٹھاؤ اس جذبے سے آگے بڑھو کہ جو بھی توحید کا انکار کر رہا ہے دنیا والوں کو بتاؤ شیعوں کو بتاؤ کہ یہ صرف توحید کا انکار نہیں کر رہا بلکہ یہ آل محمد کے سارے ہونے کا انکار کر رہا ہے. جنہوں نے توحید دی ہے لوگوں کو جنہوں نے معرفت کرائی ہے لوگوں کو آج ان کے اوپر سے کہا جا رہا کہ علی نماز نہیں پڑھ رہا یہ بے حالت اوپر جو گواہی دے رہا ہے کہ کسی نماز کی گواہی دے رہا ہے. ہاشمی صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند
پھر بھی سلام علم و عمل کے سنگم سید العلماء رئیس الحفاظ تشیع حضرت علامہ صاحب ان کی پوری زندگی درس و تدریس محافل و مجالس کے اعتبار سے زندگی کا ایک لمحہ تبلیغ دین محمد و آل محمد میں بسر ہوا ہے. خدا کا سایہ ہم سب پر اسی طرح کام ہوتا ہے. علامہ صاحب سے جب بھی مجھے ان قدموں کی زیارت کا شرف حاصل ہوتا ہے تو انتہائی محبت پیش کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے مجھے اکثر فرماتے ہیں. جب بھی میں ملتا ہوں تو مجھے میرا بچپن یاد لاتے ہیں جو مجھے یاد نہیں ہے. درمیانہ شریف میں کہ استاد علماء ان کے چچا حضرت علامہ ریاض حضرت علامہ شاہ محمد صاحب مرحوم مخدوم عالم اللہ دبر اللہ مقدم تو یہ مجھ سے فرماتے ہیں کہ عزیز الفام ہمیشہ مجھے بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں کبھی کوئی تزید کہہ رہے ہیں. عزیز الفام جب آپ لدھیانہ میں پہلی مرتبہ عالم بچپن میں تقریر کرنے آئے تھے تو ہمارے چچا جان نے کبھی طلبا کو مدرسہ بند کرنے کی اور اجازت نہیں دی تھی کہ جاؤ غلام سونا. لیکن جب آپ آئے تو وہ ایسا موقع تھا کہ استاد العلماء کو تمام شدیدوں سے کہنا پڑا. اب وہ فکر ہے سرائن تھا تو علامہ سناتے مجھے یاد نہیں ہے کہ اس وقت علامہ صاحب نے طلباء سے فرمایا آپ اس وقت تیسرا واقعہ سنا رہے تھے تیسرا یا چوتھا سب آپ سے فرمایا کہ بچوں ملتانی چھپر کو سن رہا ہوں. آپ سمجھے کہ یعنی جاؤ وہ ملتان والا جو بچہ آیا ہوا ہے نا کیا کہ اس کو سننا تو خدا کا سایہ قائم رکھے ہمارے سروں پر. یہ تو پوری قوم کے لیے تو اب یہ اتار ہے توحید کے انکار کی یہ ان کا منظر ہے. یہ ان امامہ پوش طلباء کا منظر ہے. اب صرف خطیب کا انتظار مت کریں یعنی صرف ہمارا پرندہ مت سوچیں اور یہ آئیں میدان میں عمل میں کمنس کا جو بھی کہنا چاہتے ہیں ان سے تو قوم کو بچائیں کہ قوم کو رات میں بھی کس اندھیرے میں لے کے جا رہے ہیں. خیر موضوع الگ ہے کہ بلا تشریف لا چکے ہیں. میں تھوڑی سی بات کر کے سمیٹتا ہوں بات کو. تو جب میدان صفین ہو رہا تو ابن عباس آگے پڑھ کر ناز کرتے ہیں اور یہ بھی نماز پڑھنے کا وقت ہے کہ ہر طرف سے تین تلواریں آپ کی طرف پڑھ رہے ہیں آپ پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں. علی فرماتے ہیں ابن عباس یہی تو وقت ہے. آپ جو کریں آپ بولیں آپ تھوڑا سا بولیں گے تو یہ بچے بولیں گے. آپ نے فرمایا ابن عباس یہی تو وقت ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ علی اپنے آپ کو نہیں مروا تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام سے ابن عباس عرض کرتے ہیں مولا ایک بات اور بھی فرما دیجیے. فرمائے بتاؤ کیا مجھے کہتے ہیں ہاتھ پر مولا آپ کی ساری زندگی میدان جہاد میں بسر ہوئی ہے بدر بہت صدق ہے لیکن آپ کی پشت مبارکہ کسی نیزے کے زخم کسی تیر کے زخم کسی بال کے اثر کے زخم کوئی اثر طلب دیا اسی پر خاص ہے تو یہ مولا علی نے جو جواب دیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں. میں تو صرف یاد دہانی کرا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں ابن عباس سنو وَيَا الْتَقَا حَرَمْتِ الْعَرَبُ عَلَىٰ قِتَالِ لَمَا بَلَّتِ عَنْهَا. میری
دشمن ہم کو تب ڈھونڈے جب میں میدان کو کچھ دکھاتا. علی کے مقابلہ میں آ جائے, علی پھر بھی میدان کو روشنی دکھائے گا. اچھا اس ماحول میں ہم نے نعرہ لگا دیا, خدا ہم سب کو سلامتی دے جواب دینے والوں کو بھی. یہاں مجھے ایک اور بات ذہن میں آ گئی ہے, میں خود بھی ادا کرتا ہوں. اسی جنگ صفین میں لڑتے 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 مولا علی پہنچ گئے اس کے خیمے کے دروازے پر, جو اپنے آپ کو حساب میں رکھ کر محفوظ کیے ہوئے بیٹھا تھا. اب میں نام نہیں لیا, ہاں مشیر بھی ساتھ تھے, مدین بھی ساتھ تھے, کچھ نے لکھا ہے یہاں, کچھ نے لکھا ہے ایک اور واقعہ. تو آپ نے اس کے دروازے پر بھیجا, یہ لگائے اور کہا کیوں امت رسول کو کروا رہا ہے. آپ خود خیمے سے باہر علی کا مقابلہ کرنا تاکہ اپنی فیصلہ ہو جائے, اور میرا مقابلے میں آنے سے پہلے سوچ لینا میں وہ ابو الحسن ہوں جس نے میدان بدر میں میرے نانا کو, میرے ماموں کو, میرے بھائی کو, یعنی تیری جب تجھبہ کو, میرے ماموں ولید کو, میرے بھائی حمزہ کو اپنی تلوار سے اس طرح مارا تھا کہ ان کے پرخلے اڑا دیے. سالے کا ساتھ ماری وہی بدر والی تلوار اب بھی علی کے ہاتھوں میں ہے. ساری موت کے سامنے سر جھکانا یہ اور بات ہے. گلے پڑی موت کو گلے لگانا یہ اور بات ہے. یہ شب ہجرت کفار کے گھیرے میں, پیروں کے سائے میں, پتھروں کی برسات میں, ملک الموت کے پہرے میں بستر محمد پر سو کر اللہ سے اللہ سے تیسری کا بندہ پا کر اپنے آپ کو مفصولہ کہلوانا ہے. اگر اجازت دے تو وہی شناسی جو اس کے جواب میں یہی ایک اتنا کہتا تھا. علی شب ہجرت سوئے وہ دن سوئے نا, اللہ نے یہ بھی ہمیں علی کا فرمان ملتا ہے کہ جیسی نیند شب ہجرت مجھے رسول کے بستر پر ملی ہے ایسے میں کبھی نہیں سو سکا. تو علی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا کبھی نہیں سو سکا. گویا علی شب ہجرت اور باقی احکام جب کی ضرورت پڑتی تھی جیسے تھی میں اس پہ نہیں جانتا. علی کا سونا ثابت ہے. یہ ماحول ایک بھی نہ ہوتا میں بناد کرتا, اب بناد نہیں کروں گا کیونکہ مجھے آگے طرف بڑھنا ہے. علی سوئے, قرآن میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے, لا تأخذوا سنة ولا نوم. یہ میں پہلے سارے جو کرتے کہ اللہ کی ذات کے لیے نہ اونگنا ہے نہ سونا ہے. تو علی شب ہجرت محمد کے بستر پر سو کر جہاں محمد کو بتا رہے ہیں وہاں اللہ کی توحید بنا رہے ہیں. وہ پتہ نہ سمجھ نہیں آئے, وہ سب ہو کے بیٹھ گئے. ہمارے والی نعرہ چھوڑنے لگایا میں پھر اشارہ کر دوں گا
یہ بلا فنا کہ ہم اور تم فنا کے لیے خط نہیں ہوئے، مٹی میں مٹی بنانے کے لیے خط نہیں ہوئے، یہ بلا ہم بنا کے خط ہوئے۔ اور اس کے بعد آپ کو شاید فرماتے ہیں، اسی تشریح انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی، وَلَٰكِنَّ مِن دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ تُنْقَلُونَ، بلکہ تم ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو رہے ہو۔ فَتَزَوَّدُوا، ہمارے پاس سارے راجہ ایک گھر سے دوسرے گھر جانے کے لیے تمہارے پاس سارے راجہ خود فرماتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے دیوانان کو شاہدوں نہیں ہے وخالدون فیہ، اس عالم فنا سے اس عالم فنا میں جا رہے ہو، ہمیشہ دیکھ کے جا رہے ہو، وہاں سے دوبارہ پلٹنا واپس آنا ناممکن ہے۔ جب ایک گھر سے دوسرے گھر میں اس دنیا میں منتقل ہوتے ہو تو پہلے اس گھر کی ضروریات کو مدنظر رکھ کر وہاں کی ضروریات پوری کرتے ہو، پھر منتقل ہوتے ہو، اور جس گھر سے واپسی نہیں ہے، اس گھر سے پلٹ آنے کا تصور ہی نہیں ہے، اس گھر کے لیے کیا باتیں لے کے آ رہے ہو؟ آج بات اتراتے ہوئے، فخر کرتے ہوئے، ناز کرتے ہوئے، یہ حضرت مسلمان کا بات کوئی بات نہیں کرتا، اپنے حد مقابل جو ضعیف ہے، کمزور ہے، دس رس ہے، پکار کر کہتے ہیں دوسروں کے لیے دس رس ہے لیکن اس کے لیے نہیں، پکار کر کہتا ہے کیا تم نہیں جانتا میں کون ہوں، میرے پاس کتنا مال ہے، کتنی آل ہے، کتنی اولاد ہے، کتنی زمینیں ہیں، کتنے مرتبے ہیں، یہ آپ نے مال اپنی اولاد ناز کرنے والا جب ناز کر رہا ہے تو اللہ اسے جواب دیتا ہے کہ اس خالی ہاتھ سے کیوں پوچھتا ہے، آپ مجھ دینے والے سے کیوں پوچھتا ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، سوائے سے نہیں کہ یہ تمہارے مال اور یہ تمہارے انبار سب کے سب تمہارے لیے سبب آزمائش ہے، جن میں ناز کر رہا ہے سورہ عرض کیا ہے فَإِذَا جَاءَتِ السَّاعَةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، قیامت کے دن جب قیامت کی چیخ و پکار چمٹھا بلند ہوگی تو اس وقت یہ حضرت انسان نہ اپنے باپ کو پہچان سکے گا، نہ اپنی ماں کو پہچان سکے گا، نہ اپنی بیوی کو پہچان سکے گا، نہ بہن بھائیوں کو پہچان سکے گا، نہ اپنی اولاد کو پہچان سکے گا۔ کہاں گیا یہ بات، کہاں گئی یہ اولاد، اس سے کوئی کسی کو نہیں پہچان سکے گا۔ آپ خاموش ہیں اور ہونا بھی چاہیے تاکہ ذہنوں پر یہ بات نقش ہو سکے، لیکن خطیب ہوں مولا کے دروازے کی کتابیں کا سکتا ہے، خیرات ہے، کبھی کبھی زبان پر کوئی ایسی بات آتا ہے آ جاتی ہے کہنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی کہنی پڑ جاتی ہے۔ قیامت کے دن بیٹا ماں کو نہیں پہچان سکے گا، چھوٹے بھی جائیں میرا پتا بھی لیتے جائیں، آج میں نہیں جلاؤں گا، قیامت موضوع ہی ایسا ہے۔ قیامت کے دن یہ بھائی بھائی، یہ بیٹا باپ، یہ بیٹا ماں، یہ شوہر خودہ، یہ باپ اولاد نہیں پہچان سکے گا۔ معلوم ہوا قیامت کے دن بیٹا باپ ماں کو نہیں پہچان سکے گا۔ جب قیامت کے دن ماں پہچانی نہیں جائے گی، یہ اسی طرح نعرہ لگائیں گے جیسے قرآن میں مل پائے نعرہ بابا یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ شیعہ مہاجرین کا، یہ شیعہ علماء کا فیصلہ نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن بیٹا ماں کو نہیں پہچان سکے گا۔ تو اب اور اس آیت پر یوم ندعو کل اناس بإمامہم، قیامت کے دن ہر شخص
पहनाए गا अपने अपने इमाम के साथ। तो अगर यहाँ इमाम का माना हम माँ करेंगे तो जब माँ पहचानी नहीं जाएगी। जब माँ पहचानी नहीं जाए तो फिर तो उसके साथ कैसे उठाए जाओगे? हाँ, जो बारिश है जिनके साथ हमने उठना है, जिनके साथ हम उठाए जाएंगे, वो हर लम्हा हमारे बारिश है। यहाँ भी बारिश है, वहाँ भी बारिश है। बस थोड़ा घंटा गुजर गया, 1 घंटे के अंदर चाहता हूँ 1 घंटा 5 मिनट के अंदर या 2-4 मिनट के अंदर मैं मुकम्मल तौर पर आपसे इजाजत ले लूं। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक खुद साख्ता सरकार इस्लाम ने ये सारे चेहरे मुहर्रम के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआ देने के लिए तशरीफ फरमा हो गई है। मैं चेहरे जानता हूँ लेकिन नाम नहीं जानता, लेकिन ये नूरानी चेहरे मेरे सामने और मैं एक सकाला का सवाल का हवाला देता रहता हूँ। इसने ये तलब जारी किया है अब्दुल अव्वल कि जब रसूल है ही नहीं, मट्टी में मट्टी भर गए, जब अली है ही खाक में सो गया तो अब या रसूल अल्लाह कहना या अब या अली कहना या अब अली को मदद के लिए पुकारना, ये शियों ने कहां से देखा है? जब वो है ही नहीं तो फिर से क्यों पुकारा जाता है? जवाब तो फिर अब तो नहीं दे रहा। खुदावंदा जनाब सरदार इस्लाम साहब ला इलाहा इल्लल्लाह कौन कलमा क्या है? सारी जो कोई माबूद नहीं है मगर वो माबूद हकीकी माबूद है। हाँ नहीं है, आगे पढ़ो। मुहम्मद रसूलुल्लाह रसूल पाक अल्लाह के बनाए हुए और भेजे हुए रसूल हैं। मैं पढ़ गया मुझे चुप कर गए, चुप कर जाते मुझे ताज्जुब ना होता। अल्लाह है मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ने जिनको इस आलम में हयात दायमी बना देकर भेजा है और विलायत तकवीनिया के साए में इनको हकीकी अल्लाह ने हयात बख्शी है। मुहम्मद रसूलुल्लाह गाना नहीं है, मुहम्मद रसूल था नहीं, मुहम्मद रसूल है। अजीब बात है, कलिमा पढ़ते तो कहते हैं रसूल है, हम या रसूलुल्लाह कहते हैं तो कहते हैं गया है। इसी तरह अली और वलीउल्लाह है नहीं, अली वलीउल्लाह है। अब अली और वलीउल्लाह क्या कह रहे हैं? तुम कहते हो अली मर गया है, मोहम्मद मर गए हैं, नकल कुफ्र हुआ है। ये क्यों निदान देते जब मुनादा सामने हो तब निदान दी जाती है। ये क्यों निदान देते जब मुनादा है तो वे निदान से क्यों भागते हैं? आओ नेशनल मुनादा खुतबा नंबर 85 अगर हज़रत अल्लामा मुफ्ती जाफर खान साहब मरहूम तर्जुमा उठाओगे तो खुतबा नंबर है 8। अगर हज़रत अल्लामा जनाब सैयद ज़ीशान हैदर जवादी साहब तर्जुमा उठाओगे तो खुतबा नंबर 27। अगर आयतुल्लाह हज़रत अल्लामा हबीबुल्लाह खोई साहब मिनहाजुल क़ुरान ये खुतबा देखोगे तो ये खुतबा नंबर जो मेरे पास है उसमें है 26। और अगर हज़रत अल्लामा बशीर साहब, मिर्ज़ा यूसुफ साहब, अल्लामा हबीब जफर रहमतुल्लाह साहब का तर्जुमा उठाकर देखोगे तो उसमें ये खुतबा नंबर है 26। बाहर हाथ में नंबर पे नहीं रहता, 25 है, 85 है, 50 26 है, 86 87 87 85। अल्लामा मुफ्ती जाफर साहब ये खुतबा नंबर 85 में दिया है। हज़रत अली इसमें इरशाद फरमा रहे, लोगों तुम ईथन क्यों भटक रहे हो? इतना ये हर तरफ कैमरे होते हैं
ہم بیچارے پابند ہو کے پڑھتے ہیں، پھر آپ بھی چپ کر جاتے ہیں. لوگوں کو ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو جبکہ تمہارے نبی کی اطاعت تمہارے درمیان موجود ہے. ہم ہیں، موجود ہے، اور یہ حق کی باتیں، صداقت کی زبانیں اسلام کے پرچم ہیں. اور عزت رسول اور قرآن کو ساتھ رکھو. تشریح کے لیے میں کہہ رہا شانی علی یہ فرما رہے ہیں کہ قرآن اور عزت کو ایک دوسرے سے جدا نہ کرو. اس طرح قرآن نبی الانبیاء کی نبوت کا معجزہ ہے، اس طرح حدیث سے لے کر مہدی تک ہم سب معصوم محمد کی نبوت کا معجزہ ہے. محمد خدا اتنا رسول کی بات اس طرح جیسے پیاسا منہ پانی کی طرف آتا ہے. اب وہ جملے پڑھوں اور آخر میں پہنچوں. حضرت علی صفحے میں فرما رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں خضوع عن خاتم النبیین، اپنے نبی کی عزت، اپنے نبی سے عزت کا مقام کیا ہے. انہ یموت من مات منا ولیس بمجنون، ہم میں سے اگر کوئی ظاہراً مر جاتا ہے تو یاد رکھو مردہ نہیں ہے. ہم میں سے اگر کوئی ظاہراً مر جاتا ہے تو یاد رکھو وہ مردہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو وَيَعْلَمَ مِنَّ وَلَيْسَ بِالْبَاطِلِ، اور ہم میں سے کوئی اگر تمہارے ذہن کے مطابق قبر میں جاتا وہ سیدھا ہو جاتا ہے تو ہم میں سے کوئی وہ سیدھا نہیں. حضرت علی فرما رہے ہیں ہم میں سے کوئی. دیکھیے بہت بڑی بات ہے. علامہ صاحب کے سامنے، علماء کے سامنے تو میں چلاؤں گا عدم علم، عدم عقل، عدم سماع، عدم رؤیت، ان چیزوں کا نہ ہو یہ ہے موت. میں نے پہلے عرض کیا آگے میں نہیں پڑھ سکتا، میں جسارت بھی نہیں کر سکتا کہ موت کی حقیقت کیا کہ پھر کبھی بیان ہوگی. عدم العلم، عدم العقل، عدم السماع، عدم البصار، عدم التکلم، ان چیزوں کا نہ ہو اس کا نام ہے موت. آؤ محمد وآل محمد، عقل بھی موجود ہے، بصارت بھی موجود ہے، علم بھی موجود ہے. کیا حضرت علی علیہ السلام نے ہر خاندانی سے نہیں فرمایا تھا؟ جب ان کے سرانے پہنچے تھے اس کی عیادت کے لیے اور واجہ بھی موجود ہے تو وہ رونے لگ گئے. آپ سرانے بیٹھے فرماتے ہیں بیٹا آرام سے بیٹھو. اچھا شاباش شاباش. آپ فرماتے ہیں حارث رو کیوں رہا ہے، موت سے ڈر رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں مولا، علی والا ہو کر موت سے کیسے ڈر سکتا. مجھے رونے کا سبب کیا ہے؟ آج کہتے ہیں مولا اس لیے رو رہا کہ آج کے بعد میں جو مر جانا ہے آپ کی ہدیہ دے رہا، آپ کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا. آپ کی اگر میں نے پہلی مرتبہ لائبریری میں یہ روایت پڑھی تھی تو میں اتنا خوش ہوا کہ چپ چاپ نعرے لگانے لگ گیا. تو آپ فرماتے ہیں حارث تجھے کس نے کہا ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تو میری زیارت نہیں کر سکے گا. حارث حمدانی کہتے ہیں مولا میں مر رہا رو اس لیے رہا کہ آج کے بعد آپ کی زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکوں گا. آگے امام جواب کر دیتے کہ تجھے کس نے کہا ہے کہ تم مرنے کے بعد میری زیارت نہیں کر سکے گا. بستر پر ہیں، تڑپ رہے ہیں، موت کا انتظار ہے. علی کے کلمات سن کے اتنا پوچھ رہے چہرے پر مسرت تھا، ہاتھ
آپ کون جلد کرتے ہیں بول کیا مرنے کے بعد میں آپ کی جلد کر سکوں گا فرمایا حارث صرف مرنے کے بعد نہیں جس طرح اب تو مجھے دیکھ رہا ہے اسی طرح یہ ہے امام کی کلمات جو امام نے ادا کیے ہیں آپ فرماتے ہیں یا حارث اے حارث صرف اس وقت نہیں کہ جب تو مر رہا ہے بلکہ تعلق ان الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة کائنات المقاسمة فرمایا حارث مرتے وقت تو میری زیارت کر رہا ہے جب قبر میں چلا جائے گا پھر بھی میری زیارت کرے گا جب پورے صراط سے گزرنے لگے گا پھر بھی تو میری زیارت کرے گا جب حوض کوثر پہ وارد ہوگا پھر بھی میری زیارت کرے گا اصل تک مقاسمہ کے بعد پھر بھی تو میری زیارت کرے گا حیران ہو کر کہتے ہیں مقاسمہ یہ مقاسمہ کیا ہے کہ جس پر میں آپ کی زیارت کروں گا فرمایا ہاں میں جہنم کی باتیں اپنے ہاتھ میں لے کر اسے پکار کر کہوں گا فرمو کی ہے خانہ ولی مقصودی ہے خانہ عبوی جہنم خبردار اس کو چھوڑ دے یہ میرا خوددار ہے اور اس کو لے لے یہ قلبی جہنمی تھا اور جہاں کا تعلق ہے ہمارے ہاں کتب کے حوالہ جات میں ایک کتاب کا پھر حوالہ دے رہا بہار اللہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 175 میری طرف دیکھیں بیٹا میری بات سمجھے تو میں حوالہ پھر دے رہا بہار اللہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 175 وہاں یہ حدیث موجود ہے میں پڑھنے کے بعد بیٹھوں گا جہاں مائع ناز ہماری لائبریری موجود ہے جس پر جتنا فخر کیا جائے کتاب نکلائے اور یہ میں کیا وہ حوالہ دیکھیں وہاں کیا دم ہے کہ جب خوددار محمد و آل محمد کعبہ میں سلا دیا جاتا ہے سبحان اللہ دیجئے اپنی ماں کو نمائیں جب کعبہ میں سلا دیا جاتا ہے اور من کا وہ نبی جب سوال کرنے کے لیے کعبہ میں آتے ہیں تو وہ جو دونوں دیکھتے ہیں کہ کعبہ کو نہیں پڑھے کعبہ میں نور ہی نور ہے یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں دوسرا پہلے سے کہتا ہے کب سوال جب پہلے ایک دوسرے سے کہتے ہیں میں کیسے کسی سے سوال کروں کیا تم دیکھتا نہیں ان میں سے ایک اعلیٰ آخر دل آخر پہلا جو ہے وہ دوسرے کے لیے کہتا ہے کہ میں کیسے کسی سے سوال کروں کیا تم دیکھتا نہیں ہے حاضر محمد جن کے دلوں میں عقیدہ ہے من کے نعرے کیا تم دیکھتا نہیں ہے حاضر محمد وعلی والحسن والحسین جن کے متعلق سوال کرنا تھا وہی تو اس کے سر پہ بیٹھے تو یہاں پر پھر میں آگے بڑھتا ہوں اپنی رہا میں تشریح نہیں کرتا میں آگے بڑھتا ہوں اپنے آپ کو اس قابل بناؤ لیکن 5 مہینے بعد آپ کو لینے آ سکے اس قابل بناؤ پھر میں حوالہ دے رہا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں بہار اللہ بیٹا بیٹے کام رکھنا شاہباز بہار اللہ جلد نمبر 98 صفحہ نمبر 16 میں وہاں سے لے پڑھ رہا ہوں اور آبادی کو کی شاید میں مطالعہ کر کے دینے کا ہوں میں سنی سنائی کی بات کبھی نہیں پڑھتا ہاں مجبوری ہو جائے زبان پر آ جائے وہ ایک الگ بات ہے مولانا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تعالیٰ علیہ السلام من سالنی فی حیاتہ صدقہ بعد وفاتہ جو حسین کی زیارت کے لیے آئے گا اس کے مرنے کے بعد میں اسے زیارت کرا دیتا ہوں
عقیدہ ہے تو نعرہ لگا لو ورنہ چپ کر کے بیٹھے رہو. سبحان اللہ بیٹا، کتنا انعام ہے ان کی طرف سے، کتنا بخشش کا سامان ہے ہمارے لیے محمد والے محمد کی طرف سے. لیکن ہم ان کے بنے تو صحیح، ہم ان کی اطاعت تو کریں، ہم ان کے غلام تو بنے، لیکن غلامی مسئلہ ہے اس میں بھی وہ ہمیں نظر انداز نہیں کرتے. مولانا میں نے ایک اور روایت پڑھی ہے جس کا حوالہ میرے پاس نہیں ہے اس وقت، ایسے ہیں لائبریری میں نے نوٹ بنائے ہوا ہے اس وقت نہیں ہے، لہٰذا میں حوالہ نہیں دے رہا. یہ زیادت یہ فکر میں نے خود پڑھی ہے کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جتنی مرتبہ اپنی زندگی میں جو میری زیارت کرنے آئے گا میں حسین سے وعدہ کرتا ہوں اتنی مرتبہ میں اسی قبر میں اس کو زیارت کرانے جاؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج اس کا یہ کہنا سکارا اسلام کہ علی مر گیا ہے، رسول مر چکے ہیں، میں اپنے وقتوں میں باشد انہیں کیوں پکارتے ہو، ان کو مدد کے لیے آواز کیوں دیتے ہو؟ ہاں ہمارے علماء کی طرف سے یہ تائید شدہ روایت کہ حضرت سید ہم جاری یہ میں بھی پڑھا جاتا ہے جب ان کے انتقال کا وقت آئے تو ان کے چہرے پر شیعہ سنی سب کو بڑے قوم کے شاعر تھے. پہلے حجت جناب حجت کے اتباع پہ پھر بعد میں اسلام شریف تھے، بڑے قوم کے شاعر. جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے زندہ گرد شہر کے سارے شیعہ سنی بغداد موجود تھے. آپ کے چہرے پر سیاہ نقطہ ظاہر ہوا، پھیل کے پھیل اسے پورا آپ کا چہرہ اپنی لپیٹ میں لے لیا. جتنے غیر شیعہ تھے سب خوش ہوئے کہ دیکھا زندگی بھر یہ کہتا تھا. اب اس طرح اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا ہے یا تھوڑی دیر کے بعد چہرے پر ایک نورانی نقطہ ظاہر ہوا. وہ پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا، اسے پورے چہرے 24 کے چاند سے زیادہ منور کر دیا. اب جب چہرہ منور ہو چکا یکدم آپ کے آنکھ کھول کر آپ کے دل میں بھی خوشی کا 7 شعر پڑے. کتاب نام شناسی جلد نمبر 2 حضرت علامہ آیت اللہ حضرت اللہ سید محمد حسین حسینی آپ حیران. میں وہاں سے یہ بات کر رہا کہ جیسے چہرہ نورانی ہوا آپ کے کھولی تو فوراً آپ 7 شعر پڑے. میں 7 شعر کی بات کر 2 شعر ان کی بھی تشریح نہیں کروں گا، اسی کے فضائل سے کہہ رہا 2 منٹ دیتا اور 2-4 منٹ مسائل زیادہ نہیں. آپ نے جب یہ آنکھیں بند ہونے لگی تو 2 شعر پڑے. ان 2 شعروں میں کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ حقا حقا. یہ اس کا جواب ہے. میں نے ساری محنت کی ہے اسی تاکہ پتہ چلے جسے توحید کا انکار کیا ہے کیا ہوتا ہے. اس تک میری آواز پہنچی. آپ نے 2 شعر پڑھے. اشہد ان لا الہ الا اللہ حقا حقا، اور اس کے بعد پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ حقا حقا. اس کے بعد پھر کہا اشہد ان علی امیر المومنین حقا حقا. معلوم مومن جب مرتا ہے تو پہلی گواہی توحید میں دیتا ہے. پتا نہیں آیا میرے چپ کا کام ہوگا تو پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یعنی جو مومن ہوگا وہ اس ہمت پر کیش کر یا اس ہمت پر کھڑے ہو کر توحید کا انکار نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام صادق علیہ السلام نے ابو بشیر سے کہا تھا کہ اٹھانا تیرا امام تیرے سامنے ہے، تیرا اللہ تیرے سامنے ہے، یہ بھی طلب پہ ہے. لیکن بالکل غلط ہے یہ کہنا. یہ ایمان کا بہتان ہے، ایمان کا جھوٹ ہے. جو جھوٹ ہے اس لیے کہ تفسیر قرآن کے کشف الامہ تو
بہار اللہ 3 امانی شیخ توسی علیہ السلام 4 معاش شناسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152 میں اس سے پڑھ رہا اور بہار سے پڑھ رہا اس میں یہ درد ہے میرے مولا امام صادق فرما رہے ہیں حرامن نہیں آگے بڑھتا نہیں کرتا گھنٹہ ہو گئے حرامن امام فرماتے ہیں حرامن علی روح انتفارغ جسدہا حتی ترن خمسنا روح پر حرام ہے حرام ہے حرام ہے کہ بننے والے خوددار کے جسم سے وہ پرواز کرے اس وقت تک پرواز نہیں کرے گی جب تک وہ 5 حسنوں کو دیکھ نہیں دے گا یہ حوالہ ہے یہ تحریر ہے یہ امام صادق کا فرمان ہے حرام علی روح روح پر حرام ہے کہ وہ جسد سے مومن خوددار کی ضرور پڑھیے صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات میری طرف دیکھیں حرام ہے روح پر کہ وہ مومن کی خوددار کی جو ہمارا خوددار ہے اس کے جسم سے پرواز کرے نہیں کر سکتی کب تک نہیں کر سکتی حتی ترن خمسنا جب تک وہ 5 کو دیکھ نہیں دے گا آگے امام نے نام دیے ہیں وہ 5 کون سے محمدن و علی و فاطمہ و حسن و حسین صرف علی نہیں آتے لینے کے لیے جب پڑھنے والا پڑھ رہا ہوتا ہے تو یہ 5 کے 5 جواب کے مطابق اس کے سرانے موجود ہوتے ہیں اگر آپ بھی کسی کو ولایت تکوینیہ کے سائے میں ان کی حیات دائمی پر نقطہ چینی کرنے کا وقت مل رہا ہے تو آخر فکر کو کام دے رہا ہے کہ سارے حوالات چھوڑ کوفے سے لے کر شام تک تینوں وہ مقامات جن مقامات پر مظلوم حسین کے سامنے میرے کی نام پر قرآن پڑھتا یہ حقیقت من بات ہے انتظار من بھی وہ سلام کتاب اللہ وآہل بیت کہ تم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے تم نے سر تن سے جدا کر دیا ہے لیکن قرآن حسین سے جدا نہیں ہو سکتا وہ بات میری لائن آپ کو عادت آپ کو علم آپ کو تکلم اور باقی چیزیں الگ حسین دے کر قرآن سنا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب مجھے ہجران نہیں ہو سکتا تو میرے نانا کو بیداری میں ہجران کیسے ہو گیا تھا میرا سر کیسے کی نوک پر قرآن سنا رہا ہے کتنے مقامات ایسے ہیں جن میں سے ایک مقامات آپ سے سنتے رہتے ہیں کہ چلتے چلتے رات کے اندھیرے میں امام حسین کے ساتھ والا نیتا زمین میں کٹ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی کوشش کی گئی کہ حسین کے ساتھ والا نیتا اسی طرح زمین سے اٹھ کر حملے کرتے ہیں لیکن نہیں اٹھ سکا شیخ برون نے سخت ناؤ والا قلم سنبھالا بڑے ادب سے میں پڑھ گیا کیونکہ میرے بچے چپ کر جاتے ہیں اسی لیے مجھے تشریح نہیں پڑتی ہے بچوں میں نے ادب کے لیے کہا ہے کہ جب کسی نے سخت ناؤ والا قلم سنبھالا نہ جب کسی نے ظلم بھرا تازیانہ سنبھالا تازیانہ سنبھال کر میرے امام مولا کی پشت پر پہنچا تازیانہ پر سامنے شروع کیا امام فرماتے ہیں شب کربلا سے لے کر اس وقت تک تم میرے جسد مبارکہ پر کمر پر میں کتنے تازیانے پر ساتھ چکا ہے کہ اب میری پشت مبارکہ پر کوئی مقام ایسا خالی نہیں تیرے تازیانے کا زخم برداشت کر سکتا
عزت ہے، لیکن شکل بنا مولا فرماتے ہیں ہمیں یہ شکل بھی معصوم ہے، اس کا بھی تمہارے لیے دبا ہے، خدا تمہاروں کی دبانیاں سلامت رکھے۔ بیٹا میرے سینے کا تعویذ، میرے سینے کا سکون، میری سکینہ گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہیں ملے گی میرا سر حرکت میں نہیں آئے گا۔ امام فرماتے شب میرے بابا کے سینے پہ سونے والی، میرے ظلم ہے تماچے کھانے والی، زجر میں گیس کے تازیانے کھانے والی، میری زخمی پھیل گئی ہے۔ کہتا سردار فرمایا جب تک میری بہن نہیں ملے میرے بابا کا سب آگے نہیں بڑھے گا۔ کہتا کون دینے جائے میں جاؤں؟ فرمایا نہیں، کیا دل مجھے دیکھے گی مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ اجازت دے میں پھوپھی گیا، پھوپھی والا منہ پٹھاؤں، میری پھوپھی خود جائے گی۔ کیا میرا بس بھتیجی کو لے آئے، سکینہ کو لے آئے، کہتے ہیں ہاں ادھر اونٹ بیٹھا، بابا نے حسن سیدہ روتے بھی پیچھے بڑی، آواز دیتے کہہ رہی ہے بیٹی سکینہ، میرے بھائی کے سینے پہ سونے والی سکینہ، میرے رات دن ظلم برداشت کرنے والی سکینہ، میرے بابا کو اپنے بابا کو اپنے آنکھوں سے دیوا ہوتے ہوئے دیکھنے والی سکینہ، بیٹی کہاں ہے؟ ایک طرف سے آواز آئی پھوپھی اماں ادھر آئے، ادھر آئے، ادھر آئے، بس آنکھ کی طرف سر، کبھی بھی آگے بڑھی، کبھی بھی نے کیا دیکھا؟ ایک سیاہ پوش مستور ہے، جس کی گودی میں جناب سکینہ ہے، وہ بیوی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہہ رہی ہے سکینہ آنکھیں کھول، میں تجھے سنبھالنے آئی ہوں۔ جب بیوی نے یہ منظر دیکھا میں بیٹھا ہوں، آئے وہ تو کہنے بہت لوا ہے، تو بیوی نے وہاں دیکھا، دیکھ کر ہمیں سمجھانے کے لیے کہا بیٹی کس کی گود میں بیٹھی؟ کہا پھوپھی اماں یہ تو غیر نہیں ہے، جب میں اونٹ سے نیچے گری تھی میرا سر زخمی ہوا تھا، پھر یہی سیاہ پوش بھی آگے بڑھی، مجھے بات کرتا سکینہ میں تیری دادی تجھے سنبھالنے آ رہی ہوں۔ پھوپھی اماں یہ میری دادی بطول ہے۔ جب دادی بطول کا نام آئے آگے میں نے پڑھا نہیں، یہ میں سن کے پڑھ رہا بڑے سکھا علامت ہے کہ انہوں نے پڑھا تھا میرا فتنہ تھا اس وقت سے میرے یاد ہے، یہ باتیں میں نے پڑھی نہیں ان سے سن کے پڑھ رہا، انہوں نے پڑھا تھا کہ بیٹی دو کہ تم آگے بڑھی، جب میں سلام کے بعد کہا اماں روٹی گر گئی ہے اسے تو سنبھالنے کے لیے آ گئی، تب کربلا میں رو رو کے کہتی رہی اماں میرا حسین مارا جا رہا، اماں میرا غریب مارا جا رہا ہے، میں ندائیں دیتی رہی، تو بیوی نے پکار کر کہا زینب کیا تم یہ سمجھتی ہے کہ بھائی کو دیوا ہوتے ہوئے صرف تو اکیلا دیکھتی رہی؟ آخر میں نے پاس میرے قریب آپ کا بیوی قریب آئی، دیکھا ماں کی سر پر بالوں میں خون اور خاک جمع ہوا ہے، کہا ماں کہ خاک اور خون جب آپ کا وشال ہوا تھا اس وقت تو نہیں تھا، اب کیسے ہے؟ کہا بیٹی جیسے حسین کا سر تن سے جدا ہوا اور وہ خاک جس پر حسین کا خون گرا ہوا تھا میں نے اٹھایا، اٹھا کر میں نے بالوں میں خطاب کیا، قیامت کے دن پائے عرش پر کر کہوں گی میرے اللہ میرے حسین کا جرم کیا؟ القوم الظالمين